معراج اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، جس کا معنی یہ ہے عروج پر لے جانے والا آلہ، ترقیوں کی طرف چڑھنے والی سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بلندیوں کے اس مقام تک پہنچایا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں، جو کسی کے وہم اور تصور میں نہیں آ سکتی۔ وہ بلندیاں بلغ العلا بکمالہ، کہ حضور کو وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ بلندیوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عروج ملا ہے۔ تو معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک سفر ہے کہ جو محبوب اور خدا کے درمیان ہوا ہے، جس میں اللہ کی قربتیں حاصل ہوئی ہیں، جس کے اندر اللہ نے اپنے محبوب سے راز و نیاز کیے تھے۔ لیکن امت کو اس معراج سے کیا حاصل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشفق ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور ان تنہائی اور اس یگانہ موقع کے پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مغفرت طلب کی، امت کے لیے بخششیں وہاں سے لائیں، قربت کے ذرائع وہاں سے لائے۔ تو اس معراج کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ آج ہم اس فلسفے پر بات کریں گے۔ تو معراج کے اصل دو فلسفے ہیں۔ ایک جو اللہ جل شانہ سے حضور نے خود لیا تھا، اور وہ تھی بندگی۔ جب اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کو سب کچھ عطا کر دیا، 70,000 رموز عطا فرمائے، 70,000 حکایتیں نصیب فرمائی، اور بہت کچھ وہ دیا جو ہمارے اور آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سے پوچھا تھا کہ حبیب اب آپ بولیے، اب آپ مانگیے، اب اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اپنا اختیار استعمال کیجئے اور مجھ سے مانگیے، میں آپ کو عطا کروں گا۔ اب کسی آدمی کا ظرف دیکھنا ہو، اس کے اندر گھس کر اس کا ما فی الضمیر چیک کرنا ہو، تو اس موقع پر اس کو اختیار دے دیجیے گا، اس کا اختیار اس کا اندر بول کے بتائے گا۔ اگر آپ مجھے اختیار دیتے ہیں کہ کچھ مانگیے، میں پانی مانگتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر میں کھانے کی طلب کرتا ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور اگر میں نعرے لگوا رہا ہوں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں شہرت کا پجاری ہوں۔ اگر میں اپنے اوپر نوٹوں کی بیلوں کا مطالبہ کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو مال و زر کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے نبی کو اختیار دیا گیا کہ اے نبی جی، اب آپ کو اختیار ہے، آپ مجھ سے مانگیے جو مانگتے ہیں۔ اللہ کے ہاں حضور مہمان بن کے گئے اور اللہ میزبان تھے، تو اللہ نے از خود بہت سے انعامات نبی کو دیے، لیکن
میزبانی کا حق اصل تب ادا ہوتا ہے کہ جب میزبان اپنے مہمان سے پوچھے کہ اب تو بتا تجھے کیا چاہیے۔ اختیار دیا نبی جی کو، اب نبی جی نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مال و زر کی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی دنیاوی وجاہت کا مطالبہ نہیں کیا، اپنی شہرت اور دنیاوی کسی لالچ کا مطالبہ نہیں کیا۔ وہ تو میرے نبی کے گھر کی دہلیز کی لونڈیاں تھیں جسے نبی علیہ السلام نے اپنی ٹھوکروں سے دھتکارا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ فرمایا اے میرے رب، میں تجھ سے تیری بندگی کا سوال کرتا ہوں۔ میں نے بدر و احد میں، طائف کے میدانوں میں تجھے رب ہونے کا پکارا ہے کہ تو میرا رب ہے۔ حرم کے صحن میں بیٹھ کر میں نے تجھے اپنا رب مانا اور پکارا ہے۔ میرے سر پہ اوجریاں ڈالی گئیں، میں نے تجھے اپنا رب مانا اور پکارا ہے۔ میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں نے تجھے رب مانا اور پکارا ہے۔ اے اللہ، آج میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں ساری زندگی تجھے رب مانتا اور پکارتا رہا ہوں۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنا بندہ تسلیم کر لیں اور مجھے اپنا بندہ پکار کر بلائیں۔ تو بندگی کا مطالبہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے بندگی کا مطالبہ کیا، اور زندگی اصل میں ہے ہی بندگی، بغیر بندگی کے زندگی شرمندگی ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے معراج کے موقع پر بندگی پسند کر کے حضور علیہ السلام نے مانگی ہے۔ اور بندگی اصل میں کیا ہے؟ بندگی سر کو جھکا دینا ہے، آقا کے حکم پر سر تسلیم خم کر دینا ہے، اپنی ساری چاہتوں کو توڑ دینا ہے، اپنی ساری مرضیات کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کا ادنا مظہر وہ نماز ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کی بندگی کا حصول ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کی اس فرمائش پر نبی علیہ السلام کو بندگی کے طور پر نماز عطا فرمائی تھی۔ یہ نماز اللہ کی بندگی کا مظہر ہے، اس لیے امت کو بھی چاہیے کہ نماز پنجگانہ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ اگر ہم نے نماز کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تو سمجھے ہم نے معراج کے فلسفے کو سمجھ لیا اور اس پر ہم نے عمل کر لیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرشوں پر کی تھی، اور اپنی امت کے لیے معراج اللہ نے عرشوں سے لا کے فرشوں میں عطا فرما دی۔ کوئی آدمی اگر سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب سے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو یہ وہی مقام حاصل کر رہا ہوتا ہے کہ جو مقام حضور نے عرش میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل کیا تھا۔ تو بندگی کے لیے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو معراج کا اصل فلسفہ وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ جل شانہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا تو پہلے 50 نمازیں دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے 9 مرتبہ حضور علیہ السلام سے درخواست کر کے واپس بھیجا کہ جائیں اور اپنے رب سے ان نمازوں میں تخفیف کروائیں۔ پھر 50 سے یہ نمازیں 5 ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ کو علم تھا کہ یہ 5 میں نے فرض کرنی ہے، لیکن میرے نبی اور میرے حبیب کو بار بار بلایا گیا، بار بار گئے، بار بار واپس آئے اور 5 نمازیں عطا کی تاکہ نبی کا مرتبہ بھی امت پہچان سکے کہ میرے نبی کو اللہ نے کس قدر بندگی کے لیے نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ کا قاعدہ بدلتا نہیں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرما دیا کہ جہاں میں نے 50 نمازیں دی ہیں، تخفیف کر کے میں نے 5 کر دی ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ
نمازیں اللہ جل شانہ نے ہمیں معراج کے طور پر عطا فرمائی ہیں۔ کسی کا مقولہ ہے کہ معراج المؤمنین الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ معراج یہ نماز یہ مومنین کی معراج ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس معراج کی سیڑھیوں پر چڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے رزق نہیں چھینتا۔ سورج کو صبح طلوع ہوتے وقت یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندہ میری نماز نہیں پڑھتا، میں اس سے ناراض ہوں، تو نے اس کے آنگن میں اپنی کرنیں نہیں بکھیرنی۔ چاند کو حکم نہیں ہوتا کہ آج کی چاندنی تم نے کسی کی صحن میں نہیں بکھیرنی۔ اور اسی طرح رزق کو بند نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اس لیے آسان سا ایک فارمولہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں سجدے اور نماز کی توفیق دی ہے کہ نہیں۔ اگر ہمیں سجدے اور نماز کی توفیق مل رہی ہے سمجھے اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر سجدے کی توفیق نہیں ہو رہی تو پھر سمجھے اس دنیا میں ہم بدبخت ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہمارے اوپر اتر رہی ہے۔ تو ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں۔ قیامت کے دن ابھی تو ہم اپنے اختیار سے نہیں پڑھتے، حی علی الصلاۃ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ کل قیامت کے دن بے نمازی سجدہ کرنا بھی چاہے گا لیکن وہ جھک نہیں سکے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون۔ کل قیامت والے دن خوفناک کا منظر ہوگا، ساری افراتفری کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت میں بعض لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ صحیح سالم ہوں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ کہہ کے اللہ کا منادی اذان اور آواز دیتا تھا کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ رب کے سامنے جھکو، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا تھا۔ تو کل قیامت والے دن اب وہ ساری دنیا سجدے میں پڑی ہوگی لیکن چند لوگ ہوں گے جن سے سجدہ ادا نہیں ہوگا، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ کل قیامت والے دنیا میں تمہیں اپنے سجدے کے لیے بلاتا تھا، تم میری روح گردانی کرتے تھے، میرے حکم سے حکم عدولی کرتے تھے، تم سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج تم چاہ بھی رہے ہو، تمہاری چاہت بھی ہے کہ رب کے سامنے جھک جائیں، لیکن آج تمہیں جھکنے نہیں دیا جائے گا۔ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ ساری دنیا سجدے میں ہوگی لیکن اس وقت بے نمازی سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وہاں صفیں لگے ہوں گی، صفیں لگیں گی لیکن بے نمازیوں کو نمرود اور حامان اور ابی بن خلف کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، اور نماز کا اہتمام آدمی کو اللہ سے ملاتا ہے، قربتیں نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ اس سجدے کی برکت سے ساری دنیا سے اس کی احتیاج ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ اپنے در کے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے دروں سے یہ بری ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جھکیں گے، غیروں کے سامنے سے جھکنے سے اللہ روک دے گا۔ ایسی حاجت نہیں لائیں گے کہ کسی کے در میں آدمی محتاج بن کے جائے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ غیروں کے احتیاج سے ہم بچ جائیں تو اللہ کے دربار کے محتاج بن جائیں، اس کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ تو ایک فلسفہ معراج کا یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج کی اس مجلس کی برکت سے ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز پنجگانہ ہم انشاءاللہ ادا کریں گے اور کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔
اور معراج کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، اور یہ فلسفہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں ان کی رحمت موجیں مار رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا کہ عائشہ آج کیا مانگتی ہیں؟ جو مانگے گی وہ دیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی کہ آج آقا کی رحمت سمندر کی طرح موجوں میں ہے، اس لیے آج جو مانگا مل جائے گا۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی دانا تھی، خود مانگتی تو کیا پتا کچھ کم چیز مانگ لی جاتی۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میں از خود نہیں مانگتی، مجھے اجازت دیجیے میں اپنے ابا سے پوچھ کے آؤں کہ میں اپنے آقا سے کیا مانگوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا جاؤ اپنے ابا سے پوچھ کے مجھ سے مانگ لو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جاتی ہیں دوڑتی ہوئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فرمایا آج حضور کی رحمت کا سمندر موجیں مار رہا ہے، اور مجھ سے ارشاد فرمایا ہے عائشہ کیا مانگتی ہے؟ تو ابا جی بتائیے میں آقا کے اس رحمت بھرے سمندر سے کیا حاصل کروں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ آج جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کہ یا رسول اللہ وہ راز و نیاز جو عرش میں معراج کے موقع پر آپ سے اللہ نے کی تھی وہ کیا تھی؟ ان میں سے کوئی ایک موتی مجھے بھی دے دیجئے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی واپس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو کے فرمایا یا رسول اللہ میں آج آپ سے اس ملاقات کے وقت میں جو کچھ آپ کے رب نے آپ کو دیا تھا اس میں سے کسی ایک موتی کا مطالبہ کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا عائشہ وہ تو رب اور میرے درمیان راز کی باتیں تھیں، ان میں ایک بات میں تجھے بھی دیتا ہوں کیونکہ میں نبی ہوں اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جو کچھ مانگو گی عطا کروں گا۔ تو میری لاڈلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے تمہاری امت میں سے جو کوئی بھی کسی کا دل جوڑے گا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو آپس میں ملائے گا، جوڑے گا، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے جنت نصیب کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا یہ جواب سنا، دوڑی ہوئی اپنے ابا کے پاس آئی، فرمایا ایک موتی مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ جو کوئی میری امت کا آدمی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو جنت نصیب کروں گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے